نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں آزاد ہوں کے سلسلے میں آج ہم بات چیت کریں گے عزت و احترام میرا حق ہے۔ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا خوف اور دوسرے انسانوں کا احترام۔ انسانی احترام کا سلسلہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ جیسے مرد کی عزت ہے، اسلام عورت کو مرد سے بڑھ کر عزت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کیئرنگ تھے۔ عربوں کے یہاں رات کا سفر ہوا کرتا تھا اور رات کو ہدی خاں اونٹوں کو تیز بھگانے کے لیے خوب اونچی آواز سے گاتے تھے۔ ایک بار ایک ہدی خاں نے جب اونچی آواز سے گنگنانا شروع کیا تو اونٹیوں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا انجشا رویدک رفقا بالقواریر، اے انجشا آہستگی سے، نرمی سے، ابگینے نازک ہیں، یعنی گلاس ہینڈل وتھ کیئر، کہ خواتین ہیں نرم و نازک ہیں، جب اونٹیاں بھاگیں گی تو ان کے لیے کس قدر مشقت ہو جائے گی۔ کسی کا احترام، کسی کا خیال، کسی کی کیئر اس حد تک جا کے کرنا، اسے سپیس دینا، اسے جینے کا پورا پورا حق دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہم ایسی مجلسیں بھی دیکھتے ہیں جو خوش طبعی پر مبنی ہوتی تھیں۔ آپ ہر شام جب کسی نہ کسی زوجہ مطہرہ کے پاس ہوتے تو ساری ازواج وہاں اکٹھی ہو جاتی تھیں۔ ایک روز آپ سیدہ عائشہ کے پاس تھے اور آپ کے پاس سیدہ سودا آئیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدہ عائشہ نے انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں حریرہ آفر کیا کہ آپ کھا لیجئے، عربوں کی سویٹ ڈش ہوتی ہے۔ سیدہ سودا نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ سیدہ عائشہ نے کہا، اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں یہ آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ سیدہ عائشہ کی عمر دیکھیے اور سیدہ سودا کی عمر دیکھیے۔ سیدہ سودا ان کی ماں کی عمر برابر تھیں، لیکن رشتہ ایک برابر کا تھا اور آپس میں خوش طبعی تو حق ہے۔ سیدہ سودا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ سیدہ عائشہ ان کے بارے میں ایسا سٹیپ لے جائیں گی۔ سیدہ عائشہ کو دیکھ کر انہوں نے بھانپ لیا کہ اب کچھ ہوگا۔ سیدہ سودا بھاگ کھڑی ہوئیں، سیدہ عائشہ پیچھے پیچھے، سیدہ سودا آگے آگے۔ وہ کہتی رہیں کھا لیجئے، وہ کہتی رہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ بالآخر سیدہ عائشہ نے حریرہ ان کے منہ پہ مل دیا۔ جانتے ہیں اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن آپ نے دونوں کے جذبات کا کیسے خیال رکھا؟ نہ سیدہ عائشہ کو کچھ کہا، نہ اس بات پہ تبصرہ کیا۔ ایک خوبصورت اسمائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی کہ ہر ایک کا حق ہے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، اور ہر ایک کو سپیس دینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کی خواتین کے جذبات کا کس قدر احترام کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اگر جذبات کا احترام کرتے ہیں تو دوسری طرف اگر معاملہ حد سے گزرتا ہے تو اس پر اپنی جانب سے اصلاح بھی کرتے ہیں. جیسے ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ نے حضرت صفیہ کو یہودن کہا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو بھی گدلا کر دے، کیونکہ کسی کی عزت اور احترام کی دھجیاں اڑانے کا حق کسی کو نہیں دیتا اسلام. عزت اور احترام کس حد تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، ایک مسلمان پورے کا پورا دوسرے پر حرام ہے، اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت. عزت میں انسان کے لیے کسی قسم کا طعنہ برداشت کرنا، اگر کوئی کسی کا نام رکھتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، پھبتیاں چوٹیں کستا ہے، تو عزت و احترام کے خلاف ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا کوئی کسی کا سکینڈل بنائے. معاشرے میں خرابیاں پیدا کرنے والی جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں، اسلام ان ساری اخلاقی بیماریوں پر قدغن عائد کرتا. مثال کے طور پر غیبت ہے. ازواج مطہرات کس قدر اپنے آپ کو بچا کے رکھتی تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع افک کے حوالے سے سیدہ زینب بنت جوش سے سوال کیا کہ آپ نے عائشہ کو کیسا پایا، تو انہوں نے جواب دیا، میں اپنی نظر اور کانوں کی بہت حفاظت کرتی ہوں اور میں نے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. سوچئے نظر اور کان کی حفاظت کی ضرورت کتنی ہے کسی کا احترام کرنے کے لیے. جیسے قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. انسان کانوں سے کسی کے بارے میں غلط بات سن لیتا ہے، زبان سے کہہ دیتا ہے، اور جیسچر سے اس کے بارے میں اپنے دلی تاثرات کا اظہار کر دیتا ہے. کبھی کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں تجسس کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی سے حسد کر بیٹھتا ہے. یہ ساری برائیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے انسان کی عزت، دوسرے انسان کے ریگارڈ پر حرف آتا ہے. کیونکہ جب کبھی آپ کسی کے بارے میں دل میں غلط خیال لاؤ گے تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑے گا. گھر، ورک پلیس یا سوسائٹی، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، ہر جگہ اس کا اثر ضرور آتا ہے. واقعف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ کے بارے میں جب عبداللہ ابن ابی کے دل میں برا خیال آیا، اس نے اس کو شیئر کیا. ابتدائی طور پر سچے مسلمان بھی اس کے جھانسے میں آ گئے. بس پھر کیا تھا، پورے مدینہ میں ایک شہوانی لہری دوڑ گئی. لوگوں نے اس بارے میں نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک فرد ہے جن کے گھر میں وحی اترتی ہے، ان کے بارے میں زبان کیسے کھولیں. حضرت ایوب انصاری نے اپنی بیوی سے پوچھا، جب انہوں نے ان سے سوال کیا حضرت عائشہ کے بارے میں، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے درجے میں بہت آگے ہیں. اللہ پاک نے بھی یہی بات کہی کہ کیوں نہ مومنوں نے اپنے سے اچھا گمان کیا. حسن ظن کو اسی لیے حسن عبادت میں سے قرار دیا کہ حسن ظن رکھنے کی وجہ سے دوسرے کی عزت محفوظ ہوتی ہے. خواتین کے بارے میں
سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے بارے میں چھوٹی سی بات بھی قابل برداشت نہیں ہوتی. ان کے سکینڈل زیادہ بنتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں زیادہ اچھلتی ہیں. اسلام نے ان سکینڈلز کو روکنے کا کتنا بڑا اہتمام کیا. جو کسی کی عزت پر زبان کھولے گا، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. حد قذف اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی کسی پہ بے بنیاد بات کر بیٹھتا ہے تو بے بنیاد بات کرنا یوں ہی اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. بے بنیاد بات کریں گے تو اس پر قانون ہتک عزت کے تحت اس کا حساب کتاب لیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں جو صورتحال ہے ایک بے لگام آزادی ہے. پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا میڈیا، ہر جگہ پر کسی کے بارے میں بات کرنا بہت ہی آسان ہو گیا. نہ اس بارے میں عام آدمی بچا ہوا ہے، نہ حکمران بچے ہوئے. کسی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کسی کی عزت کیسے ملیا میٹ ہوتی ہے. ہر کوئی اس بارے میں ہرزہ سرائی کرنا اپنا حق سمجھتا ہے. اسی کو جمہوریت قرار دیا جاتا ہے. اسلام نے نہ مردوں کے بارے میں زبان کھولنے کا حق دیا ہے، نہ خواتین کے بارے میں. کہ کوئی کسی کے بارے میں سکینڈل بنانا چاہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو دین مرد کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ عورت کے بارے میں بہت ہی کانشیس ہے. اسلام اسے فوش قرار دیتا ہے. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے مختلف ایسی برائیوں پر کس قدر بڑی سزا رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو اس موقع پر آپ نے مختلف سزائیں بھی دیکھی، جن میں سے ایک سزا یہ بھی تھی وہ لوگ جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی گوشت کو ادھیڑ رہے تھے. اور قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یہ مسلمان کی عزت اور احترام کے خلاف ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کا برے انداز میں تذکرہ کیا جائے. ہمارے یہاں خاندانوں میں، ہمارے یہاں نیبرہڈ میں بھی، ورک پلیس پر بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. خاص طور پر خواتین کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں زیادہ جلدی بات آتی ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیے تو ایک ہی گھرانے کے اندر اگر لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، بیٹا یا بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرتے سنتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کی عزت کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل ہے. تو عزت جیسے مرد کی ہے ایسے ہی عورت کی بھی ہے. عورت بھی عزت چاہتی ہے. عزت کرنے کا تقاضا یہ ہے، احترام کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہوا جائے، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے اس کی عزت پر حرف آئے، اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات نہ کی جائے جو اس کے سامنے کی جائے تو اسے بری لگے. اور پھر جیسے تانا دینا ہے، حضرت عائشہ نے تانا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پکڑ لیا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کی طرح دیگر خواتین کے بارے میں بھی سب لوگ انتہائی کانشیس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام کو انتہائی محتاط بھی کیا. اسی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی تھی صحابہ کرام کی کہ خواتین کے ریگارڈ میں، ان کے رسپیکٹ میں سیدنا عمر کھڑے نظر آتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی بھیڑ ان کے ساتھ ہے. ایک خاتون نے انہیں روکا ہے جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے. بہت دیر گزر گئی اور
جب جاروت نے یہ کہا کہ اے خاتون، تو نے امیر المومنین کے بارے میں اچھا نہیں کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ خاتون مجھے جتنی دیر بھی روکتی میں رک جاتا، کہ یہ تو وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں آسمان سے وحی نازل ہوئی۔ حضرت عمر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شفا بنت عدویہ کا بہت ریگارڈ کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، ان کی رائے کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے تھے، سیدہ عائشہ کی رائے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ جب کبھی فقہائے سبع کسی معاملے میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے تھے تو سیدہ عائشہ کے پاس اس معاملے کو پہنچاتے۔ اس بارے میں قرون اولیٰ کے مسلمان فرق نہیں کرتے تھے کہ علم رکھنے والا مرد ہے یا عورت۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کا اگر جائزہ لیں تو دین کے معاملات میں خواتین کو بات کرنے کا حق دینا کتنا مشکل ہو گیا، اور خاتون کی بات کو قبول کرنا کتنا مشکل ہو گیا۔ خاتون اگر کسی دینی بات کو بتاتی ہے تو سب لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے۔ اگر مردوں کو حق ہے کہ وہ دینی معاملات میں تحقیق کریں، زیادہ علم حاصل کریں، زیادہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ظاہر ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ خاتون اگر اس مقام تک پہنچتی ہے تو خاتون کو وہ رتبہ، وہ مقام دینے سے اوائڈ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے طرز عمل کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزت و احترام عورت کا حق ہے، اس بارے میں انبیاء نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا، صحابہ کرام نے بخیلی نہیں کی۔ ہاں، ان کے لیے مشکل ضرور تھا، جیسے سیدنا عمر نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ لوگ جب سے مدینہ آئی ہو آپ لوگوں کو بہت زبان لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ خطاب کے بیٹے رکیے، آپ پہلے اپنی بیٹی کو دیکھیے، وہ سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے۔ تو سیدنا عمر غصے میں بھرے ہوئے حضرت حفصہ کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ وہ طرز زندگی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس انگھڑ قوم کے لیے اسے سیکھنا بہت مشکل تھا۔ وہ جنہوں نے صحراؤں میں پرورش پائی تھی، وہ جو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتے تھے، وہ جو تلوار ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے درپے رہتے تھے، وہ جن کے تاریخی ریکارڈ پر 1700 جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرتے تھے، وہ جو عورت کو جینے کا بھی حق نہیں دیتے تھے، تعلیم کا، وراثت کا، بات چیت کا، جائیداد رکھنے کا حق نہیں دیتے تھے، وہ کس مقام پر آ گئے کہ اسے عزت و احترام کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ ہمیں بھی آج اپنی سوسائٹی میں دیکھنا چاہیے کہ عورت کے مقام اور مرتبے کے لیے وہ کاوش کیوں نہیں کی، اس کی وہ عزت کیوں نہیں کی گئی، اس کو دوسرے درجے کی مخلوق کیوں سمجھا گیا۔ آج عورت کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آواز کیوں اٹھانی پڑی؟ ہمیں تو وہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے 14 صدیاں پہلے ہی دے دیے گئے، لیکن آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو ٹیبوز ہیں انہیں توڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر آسانی سے زبانیں کیوں کھلتی ہیں۔ میں حیرت زدہ ہوتی ہوں کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں جو مادر علمی ہیں، وہاں بیٹھ کر پروفیسرز آپس میں بات کرتے ہیں
میں اس پہ تو بات نہیں کرنا چاہتی، موضوع نہیں ہے ہمارا یہاں، لیکن کو ایجوکیشن ہے، لڑکیاں بھی محنت کریں لڑکے بھی محنت کریں، لیکن محنت کے بعد اگر لڑکی لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہے تو ضرور اس کے پارٹ پر کوئی نہ کوئی بات نکالی جاتی ہے کہ اصل میں محنت نہیں، اس کا سبب کچھ اور ہے۔ اگر کوئی کمپیٹ کرتا ہے جاب کے میدان میں تب بھی یہی بات آڑے آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے معاملات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن بہرحال سوسائٹی کی عمومی روش ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم صحیح مقام پر نہیں ہیں، ہم درست جگہ پر نہیں ہیں۔ ہم کیوں ہر چیز کے بارے میں پہلے نیگیٹیولی دیکھنا چاہتے ہیں؟ منفی رخ کیوں ہے ہماری سوچ کا؟ مثبت طریقے سے ہم سوچنا کیوں نہیں چاہتے؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ خاتون کے بارے میں، عورت کے بارے میں ہم پازیٹیولی سوچیں۔ جہاں ہماری خطا ہے ہم اس خطا کو اچھے طریقے سے ریئلائز کریں اور پھر عورت کو اس کا جائز مقام دینے کی کوشش کریں۔ عزت عورت کا حق ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے پہچاننے کی اور یہ حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا میرا حق ہے۔ حیا کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھنا چاہتی ہوں جس کا تعلق زمین سے نہیں آسمان سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ وہ وقت تھا جب ابلیس کے دل میں حضرت آدم کے بارے میں حسد پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس حسد کی کیفیت کو آپ خوب اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بسایا۔ جنت میں بے روک ٹوک وہ کھا پی سکتے تھے، لطف اٹھا سکتے تھے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا سکتے تھے۔ روک صرف ایک چیز پر تھی، ایک درخت کا پھل نہیں کھانا۔ اور جب پابندی عائد ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اپنے لیے بوجھ نہیں محسوس کیا کہ تمام چیزوں کی اجازت ہے، فقط ایک پابندی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کمزور پہلو تھا۔ ابلیس جانتا تھا کہ یہیں سے مولا کی نظروں سے انہیں گرایا جا سکتا ہے۔ اس نے قسمیں کھائیں، یقین دلایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور پورے طریقے سے سمجھایا کہ آپ کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی بادشاہت اور ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ لا زوال بادشاہت اور ہمیشہ کی زندگی تو انسان کا خواب ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا دونوں دھوکہ کھا گئے، اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھر کیا تھا کہ دونوں کے لباس اتر گئے، پھر وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے۔ یہ فطرت ہے جو برہنہ رہنا نہیں چاہتی۔ بے لباس رہنا انسان کا کبھی خواب نہیں رہا۔ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا وہ فطرت حیا والی ہے، وہ فطرت اپنے آپ کو چھپانے والی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا دونوں کے اندر ہی یہ حیا موجود تھی۔
دونوں ہی اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ تنبیہ کی تھی کہ آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے پھر اسی طرح لباس اتروا دے جیسے تمہارے آبا سے اتروائے تھے۔ شیطان کا حربہ اور ہیلا یہی ہے کہ وہ حیا پر چوٹ لگاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے، حیا کرنا ایک اچھی ویلیو کے طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، بلکہ حیا کو مرد کی، عورت کی کمزوری بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب سے انسان زمین پر آیا ہے، اس وقت سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انسانوں نے حیا کو اس برے طریقے سے ریجیکٹ کیا ہو۔ لیکن ہم جس دور میں جیتے ہیں، وہاں حیا کو انسانوں کے لیے یوں بنا دیا گیا کہ جو حیا کرے گا وہ گویا ماضی میں جیے گا، پتھر کے دور میں جیے گا۔ اور کتنی تھیریز، کتنے فلسفے پیش کیے جاتے ہیں کہ پہلے انسان بے لباس تھے، لباس تو بعد میں انسان نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے لباس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے لباس کو اتارا ہے، یعنی انسان کے اندر لباس کو، لباس استعمال کرنے کو، لباس پہننے کے احساس کو الہام کیا ہے۔ فطری طور پر انسان چاہتا ہے کہ وہ بے لباس نہ رہے۔ ہاں، فطرت مسخ ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء کی تعلیمات کو بیان کرتے ہوئے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ آج کی عورت کس برے طریقے سے اس کا شکار ہو گئی۔ اس کے لیے خواب بنا دیا گیا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا۔ جو ایکسپوز کرے اسے بولڈ کہا جاتا ہے۔ کیا انسانیت کے لیے یہی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر دے؟ اور ایکسپوز کرنے کے حوالے سے ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک عورت کی سٹوری آئی کہ اس نے کہا میں بیمار ہو گئی، نان مسلم، نان بلیور۔ اس نے اپنے باس سے کہا کہ میں بہت زیادہ ٹھنڈک فیل کرتی ہوں اور میں تکلیف میں ہوں، تو مجھے اپنی لیگز کو ڈھانپنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لیگز ڈھانپنا چاہتی ہیں تو آپ جاب نہیں کر سکتی۔ اس ایجنڈے کو سمجھ جائیے۔ کیا جسم کو ڈھانپنا عورت کا حق نہیں ہے؟ کیا اپنے وجود کے بارے میں عورت کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتی؟ اس کو سلوگن تو یہ دیا گیا، میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، جسم پیدا کرنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ اس جسم کے بارے میں ہم نے خواب دیکھا تھا، نہ پلان کیا تھا، نہ اس میں ہماری کوئی کاوش شامل ہے۔ ہمیں جس نے یہ جسم دیا ہے، اس جسم کے طور طریقے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی اس نے دیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر مشینری کو بنانے والا اس کے اصول ضابطے بناتا ہے؟ جس نے ہماری مشینری بنائی ہے اس نے ہمیں حیا پر بنایا ہے۔ حیا ہمارا حق ہے، حیا ہماری ضرورت ہے۔ ہم سے یہ حق کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ اور اب دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھے بغیر اس موومنٹ میں شامل ہو گئے۔ ہر کوئی اپنا اپنا شعر دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیزائنرز
ہر آنے والے موسم میں مزید لباس چھوٹا کر دیتے ہیں. بازو چھوٹے ہوتے ہوتے ختم ہو گئے. میں دیکھتی ہوں اتنی پیاری بچیاں، اتنے اچھے لوگ، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ ختم ہو گئی. مثال کے طور پر آج کی مسلمان بچی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی کہ ٹخنے بھی ڈھانپنے والی چیز ہوتی ہے. ہر کسی کو یہ علم ہے کہ ٹخنے ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. اگر مسلمان مرد نماز پڑھتے ہوئے ٹخنوں سے اپنا ٹراؤزر شلوار اوپر کر لیں تو سب کو اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس بچی کو دیکھیے، اس خاتون کو دیکھیے جس کے مائنڈ کی ری پروگرامنگ کر دی گئی، جس کو یہ لگتا ہے کہ جتنا میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اتنا ہی زیادہ میں سوسائٹی میں ان ہو جاؤں گی. اس بھاگ دوڑ میں مسلمان بیٹی کہاں آن پہنچی ہے. میں نہیں سمجھتی یہ صرف مسلمان کا مسئلہ ہے، یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے. عورت نے آخر کب تک کمپرومائز کرنا ہے؟ اپنا سب کچھ ہی کھو دینا ہے، اپنی نسائیت بھی کھو دینی ہے. کشمکش کہاں لے آئی ہے؟ اس کشمکش میں ساری کشش ہی کھو دینی ہے. ہم اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. بولڈنس کے چکر میں عورت کہاں آن پہنچی ہے؟ کیسے قلم کار لکھتے ہیں. عورت کو یہ احساس دلایا گیا کہ دیکھو شرم و حیا کے نام پر تمہیں کیسے پیچھے رکھا جاتا ہے. گویا اس کی ترقی کا راز شرم و حیا کو الوداع کہنے میں ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج اسلام کی بیٹی اپنے حیض کے بارے میں بات چیت کرتی ہے، کبھی یونیورسٹی کی دیواروں پر ایسی چیزوں کو لگاتی ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں آزاد ہو گئی. یہ کیسی آزادی ہے؟ حیا سے آزاد ہونا بھلا کوئی عزت والی بات ہے؟ حیا سے آزاد ہونا بھلا انسانیت ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے لکھاریوں نے لکھا کہ انڈیا ہم سے بازی لے گیا کہ انہوں نے حیض کے بارے میں ایک مووی بنائی ہے اور انہوں نے اس مووی میں ایسے کیریکٹرز کو ڈسکس کیا ہے جنہیں ترتیب کے ساتھ سکھایا گیا کہ کیسے تم اس شرم و حیا کو چھوڑ سکتی ہو. پھر آپ دیکھیے کہ سوسائٹی میں ایسے لگتا ہے ایک ہی دوڑ ہے، کسی طرح سے عورت کی حیا کو ختم کر دیا جائے. کبھی اسے بل بورڈ پہ بٹھایا گیا، کبھی اسے محفلوں میں سجایا گیا، کبھی اس کی گفتگو سے، کبھی اس کی زیب و زینت سے دل بہلائے گئے. عورت اپنی زندگی پر حق رکھتی ہے، عورت اپنی انفرادی شخصیت رکھتی ہے اور اس شخصیت کا بنیادی وصف حیا ہے. جب حیا چھن جائے تو پھر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا. نہ اس کی عزت و توقیر رہتی ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے. پھر اس کی صورتحال کیا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ زندگی میں جس کو مقصد سمجھ نہ آئے وہ اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ آپ اس پر ریسرچز تو کروا کے دیکھیے. فرض بنتا ہے سبھی کا کہ ہماری بیٹیاں کس جگہ پر آن پہنچی ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے جو پہلے تو ساری رات بات کرتی تھی، موبائل کمپنیاں پیکج دیتی تھیں. اب کتنی بڑی تعداد ہے جو نشہ کرتی ہے. والدین کس موڑ پر آن پہنچے ہیں جہاں سوسائٹی کے تمام افراد سپورٹ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، وہاں پر والدین اپنی بچیوں کو دلہن بنا کر ان کو زندگی کے ساتھی کے ساتھ رخصت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے
کندھا دینا چاہتا ہے، اور کندھا بھی اس طرح سے کہ اوپنلی بل بورڈز پر ایسے اشتہارات لگائے جاتے ہیں. یہ کیسی موومنٹ ہے، یہ کیسی تحریک ہے؟ ساری سوسائٹی کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ہماری بیٹی کا مائنڈ ری پروگرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا خدمت لینی ہے؟ اس نے کون سی ترقی کرنی ہے؟ کیا بے حیائی ہی ترقی ہے؟ کیا حیا کو ترک کرنا ہی ترقی ہے؟ کیا خاندانوں کو توڑ پھوڑ دینا ہی ترقی ہے؟ کیا نکاح کو چھوڑ دینا ہی ترقی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں کسی بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اصل مسئلہ نکاح کا ہے. جب تک نکاح ختم نہیں ہوگا یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا. نکاح تو حیا کی حفاظت کے لیے ہے. نکاح نسل انسانی کی بقا کے لیے ہے. آپ نکاح کو ختم کر کے کہاں لے جائیں گے نسل انسانی کو؟ نکاح کی جگہ پر آپ کیا رواج دینا چاہتے ہیں؟ کیا پہلی قومیں نکاح کے مقابلے میں دوسرے طریقے اختیار کر کے ہلاک نہیں کر دی گئیں؟ سب سوچ بچار کرنے والوں کو اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے. ایک بار تھوڑا سا وقت لگا کر یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ ہمارے رب نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم سے حیا کا مطالبہ کیوں کیا؟ حیا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی. آپ نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. ہاں، حیا انسانوں سے تو ہے، سب سے بڑھ کر جس سے حیا کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ سے حیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، جو کچھ آپ کے سر میں ہے اس کی حفاظت کرو، جو کچھ آپ کے پیٹ میں ہے اس کی حفاظت کرو. جو شخص اس طرح سے سوچتا ہے، اپنی دنیا کی بجائے آخرت کے نقطہ نظر سے سوچتا ہے، اور جو موت کے بعد بوسیدگی کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والا تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے بچتا ہے. کتنا خوبصورت طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا زندگی کے حسن، زندگی کی خوبصورتی کے لیے. آپ نے عبادت کے حسن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. ریلی اس یقین کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے لگ جاتا ہے. مجلس میں بھی، تنہائی میں بھی انسان اس کی نافرمانی نہیں کرتا جب وہ غور کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا انعامات دیے. میرا کوئی حق تو نہیں تھا زندگی پر، اس نے مجھے زندگی عطا کی. میرا حق نہیں تھا کہ مجھے کان ملتے اور کانوں سے مجھے سنائی دیتا. اس نے مجھے کان دیے، اس نے مجھے آنکھیں دی، اس نے مجھے زبان دی، اس نے مجھے دل دیا، دماغ دیا. اس نے میری خوراک کے لیے کتنا رزق پیدا کیا. اس نے مجھے رشتوں کی محبت دی. جو کچھ انسان دیکھے، اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرے تو اسے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے. حیا حوا نہیں ہے، اسے حوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. حیا تو انسان کی زندگی کو زینت دینے والی ہے. اسی لیے حیا کے بارے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ اپنے بڑوں سے حیا کی جائے. اولاد والدین سے حیا کرے، چھوٹے بڑوں سے حیا کریں، شاگرد استادوں سے حیا کریں. ہاں، یہ جب حیا نہیں رہتی تو استاد قتل ہوتے ہیں. جب حیا نہیں رہتی تو والد کو قتل کرنے والی 15 سالہ بچی بولڈ کہلاتی ہے کہ اس نے بولڈ سٹیپ لیا ہے.
کیا والدین کے مقابلے میں کھڑا کرنا یہی سب سے بڑی ترقی ہے؟ جو لوگ زندگی کا سبب بنتے ہیں، جو اپنی جوانیاں گلاتے ہیں، اب ان کے مقابلے میں اولاد کو کھڑا کریں گے، یہی نسل انسانی کا مقصد ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حیا کے خاتمے سے سوسائٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشرے باقی نہیں رہتے۔ اسی وجہ سے ہر امت میں حیا کو بنیادی قدر کے طور پر پیش کیا گیا۔ سارے انبیاء حیا والے تھے۔ حیا انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے۔ حیا مرد کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنی عورت کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں ایک بڑی اہم بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام اعضاء سے زنا کرتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کانوں سے سننا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے رب العزت نے ان اعضاء کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نظر کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ کانوں کا دھیان رکھنے سے انسان کا دل پاک رہتا ہے۔ نظر اور کان کس طرح سے دل کی خرابی کا سبب بھی بنتے ہیں اور پاکیزگی کا سبب بھی بنتے ہیں، اور زبان کا کنٹرول کیسے انسان کو بھی پاک رکھتا ہے، معاشرے بھی پاک ہوتے ہیں۔ حیا انسانی معاشروں کی ضرورت ہے۔ حیا ہی سے انسانیت بچے گی۔ حیا نہ رہی تو انسان نہیں رہے گا۔ حیا عورت کا حق ہے، اسے اس حق سے محروم نہ کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔